میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر شخص متلاشی ہے چین و سکون کا، قرار و اطمینان کا۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا رعایا، ہر کوئی متلاشی ہے سکون کا۔ کروٹ بدلتے سکون نہیں ملتا۔ ایئر کنڈیشنز ہے، بنگلے ہے، مکانات ہے، لیکن اگر کسی چیز سے محروم ہے تو وہ سکون ہے۔ آخر سکون کہاں سے ملے؟ تو آئیے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ سکون کہاں ملے گا اور کیسے ملے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان 3 نصیحتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم سکون کی دولت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری نصیحت فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری نصیحت کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ آئیے اب ہم ان 3 نصیحتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت آقا کریم نے فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر ہم عام طور پر دیکھیں گے تو سارے کام بگڑتے ہیں زبان کی وجہ سے، اور سارے کام سدھرتے ہیں زبان کی وجہ سے۔ انسان بلندی پر جاتا ہے زبان کی وجہ سے، لیکن انسان بلندی سے گرتا بھی ہے زبان کی وجہ سے۔ اگر زبان قابو میں رہی تو انسان بلند ہو جاتا ہے، اگر زبان بگڑی تو انسان پستی کی طرف جاتا نظر آتا ہے۔ اسی زبان کو اگر ہم نے صحیح طور پر حرکت میں لایا تو ہمارے کام بن جاتے ہیں، اور اگر اس کو بگاڑا تو پھر ہماری ہڈی پھسلی بھی ایک ہو جاتی ہے۔ آئے دن جھگڑوں کی نوبت بھی آتی ہے اور اس سے سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو اچھی طریقے سے استعمال ملاؤ، اس لیے کہ زبان نرم ہے، اس کو نرم ہی رہنے دو، اس کو کڑک نہ کرو، ورنہ کڑک کرو گے تو آپ کی ہڈی بھی کڑک ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری نصیحت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ دور خاموشی کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں آئے دن نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، اور جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ فتنے ہمیں اپنے اندر لپیٹ لیتے ہیں، ہم ان کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور فتنوں کے اندر مبتلا ہونے سے سکون غارت ہو جاتا ہے، سکون کی دولت چلی جاتی ہے، سکون کا عظیم سرمایہ ہم سے دور ہوتا نظر آتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اس دور کے اندر بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دور خاموشی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور یہ دور گھر سے چپ کے رہنے کا، اور اللہ رب العزت نے جتنا رزق دیا اس رزق میں قناعت کرنے کا دور ہے۔ تیسری نصیحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ انبیاء و ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن انسان معصوم نہیں ہوتا، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے گناہ، اور انسان معصوم نہیں، تو انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد اگر انسان نادم آ جائے، شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الندم توبۃ، نادم آنا ہی توبہ ہے، شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔ رونا انسان کے غموں کو دور کر دیتا ہے، رونا انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، دل کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے، دماغ کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ اور آج تو ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ جو انسان غموں کے عالم میں روتا ہے، اس رونے کی برکت سے اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دماغ پر وزن نہیں پڑتا، دماغ پر زور نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے انسان دماغ کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ رونا انسان کے لیے مفید ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ جب ہم اپنی خطاؤں پر روتے رہیں گے، دنیاوی مسائل کے اندر
یا دینی مسائل کے اندر گناہوں کی وجہ سے یا بزنس میں تجارت میں نقصان ہوا، اس وجہ سے اگر انسان روتا ہے تو اس کا رونا مفید ہے، اس کا رونا اچھا ہے، اس کے دماغ کے لیے، اس کے جسم کے لیے، اس کی صحت و تندرستی کے لیے۔ تو اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ اللہ رب العزت ان 3 نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا آ کر ان 3 نصیحتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔